عقل کے اندھوں کو الٹی نظر آتی ہے۔ یہ تو کابل انتظامیہ کی بنیاد ہی پروپیگنڈا پر رکھی گئی ہے، مگر حالیہ دنوں امارت اسلامیہ کی شاندار اور مہم فتوحات سے جہاں ان کی بوکھلاہٹ انتہا کو پہنچی ہے، وہیں انہوں نے فتوحات کے سدباب کے لیے پروپیگنڈا مہم کو تیز سے تیز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ان کے زیر سایہ پلنے والا میڈیا حد سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ وہی میڈیا جو صبح شام اور دن رات آزادی اور غیر جانبداری کے نعرے لگا لگا کر گلا پھاڑ دیتا ہے، مگر مجال ہے کہ گزشتہ 20 سال میں ایک لمحہ کے لیے اس نے غیر جانبداری دکھائی ہو یا پھر آزادی کے صحافت کے اصولوں کی روح رعایت کی ہو۔ حالیہ دنوں جب امارت اسلامیہ کے رحم و کرم اور شفقت بھرے رویے کے چرچے دشمنوں پر بھی عام ہے، اپنوں کی تو بات ہی کیا، مگر کابل انتظامیہ اور اس کا تربیت یافتہ میڈیا کردار کشی میں گھٹیا پن پر اتر آیا ہے اور صریح جھوٹ اور بہتان تراشی تک سے گریز نہیں کرتا۔ 21 جون کو تاریخ ساز طور پر جب امارت اسلامیہ کے جانباز اور مجاہد سرفروشوں نے کسی بڑی خون ریزی کے بغیر 18 اضلاع پر فتح حاصل کر لی، اور کہنے کو تو اضلاع فتح کر لیے مگر حقیقت میں ان اضلاع کے اندر رہنے والے لاکھوں لوگوں کی امنگوں کی تکمیل کر دی، ساتھ ہی انہوں نے اپنی جانی دشمنوں کو نہ صرف ایک جان بخشی دی بلکہ 15,000 سے زائد افغانی روپیہ بھی فی کس دے دیے گئے، تو یہ چیز کم عقل دشمنوں کو بالکل بھی نہیں بھائی۔ اور اگلے دن کابل انتظامیہ کے چند اعلیٰ عہدیداران میڈیا پر آئے اور حسب عادت حقائق دبانے اور ہرزہ سرائی کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں کابل انتظامیہ کے سربراہ اشرف غنی کے معاون خصوصی وحید عمر نے خصوصی طور پر گفتگو کی۔ گفتگو کیا تھی کہ ایک بے بنیاد اور بے سروپا الزامات کا سلسلہ جو بذات خود زد و نقیص کا شکار تھا۔ موصوف نے اپنی باتوں میں عالمی برادری کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے تشدد کی راہ اختیار کر کے ایک دفعہ پھر اپنی حقیقت بتلا دی اور واضح کر دیا کہ وہ کسی انسانی اصول کے پابند نہیں ہیں۔ اسی طرح بے ہنگم جھوٹ پر اسے تو شرم نہیں آئی، مگر اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا بھی اس جھوٹ کو زور و شور سے شائع کرتا رہا، اور حد تو یہ ہے کہ بیرونی میڈیا بھی بجائے اسلامی امارت اسلامیہ کی حسین کارکردگی کو اجاگر کرنے کی الٹا ان بے ہنگم بکواسات کو ہوا دینا شروع کیا۔ یہ لوگ کب تک حقائق کو یوں ہی کچلتے رہیں گے؟ جس وقت اشرف غنی کا یہ معاون خصوصی پریس کانفرنس کر رہا تھا، اسی وقت دوسری طرف ایک قصہ بھی چل رہا تھا کہ صوبہ قندوز میں تاجکستان کے سرحد پر طالبان نے قبضہ کر لیا اور کابل انتظامیہ کے اہلکاروں سے سرنڈر ہونے کی درخواست کی، مگر وہ نہ مانے اور سرحد پار چلے گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دیر بعد تاجکستان کی حکومت نے ان اہلکاروں کو دست پستہ طالبان کے حوالے کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اہلکاروں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے طالبان انہیں الٹا لٹکا دیتے، مگر یہاں تو اسلامی جذبہ کار فرما تھا، اس لیے ان کے اس سخت بدبخت عمل کے باوجود انہیں عزت و اکرام سے رہا کر دیا گیا۔ اسی دن یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ صوبہ زابل میں مہینوں پہلے کابل انتظامیہ کے جس وحشی کمانڈر نے امارت اسلامیہ کے شہیدوں کو انسانیت سوز بے رحمتی کی تھی، اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا، مگر جسے سخت انتقامی کارروائی کی بجائے اسے عدالت کے سپرد کر دیا گیا اور اسے بھی باقاعدہ موقع دیا گیا کہ اپنا کیس بذات خود لڑے۔ ان واقعات کی کیا بات، عید کے بعد سے لے کر اب تک جو 100 سے زیادہ اسلحے پر قبضہ ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اہلکار سرنڈر کیے گئے ہیں، ان سب اہلکاروں کو نہ صرف ایک کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا بلکہ بڑی عزت دے کر انہیں اپنے بھائیوں جیسا پیار دیا گیا، اور رہا کرتے وقت سب کو خطیر رقم بھی عنایت کی گئی۔ ان سارے اضلاع کو فتح کرتے ہوئے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں جتنی کابل انتظامیہ کی ایک وحشیانہ بمباری میں ہوتی ہے۔ اب خود کابل انتظامیہ کی وحشت کا اندازہ اس ایک واقعے سے کر لیجیے کہ شیخ حماسی نامی ایک عالم دین کابل میں ایک دینی مدرسہ چلا رہے تھے۔ گزشتہ سال مختلف حیلوں و بہانوں سے اسے کابل چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد مدرسہ چلانے کی ذمہ داری اس کے چھوٹے بھائی نے سنبھالی، مگر کچھ ہی عرصہ بعد کابل انتظامیہ کے وحشی اہلکاروں نے ان کے بھائی کو شہید کر دیا۔ اور اس پر بس نہیں، جس وقت اشرف غنی کا یہ معاون خصوصی پریس کانفرنس میں الزامات لگا رہا تھا، اسی وقت شیخ حماسی کے مدرسے کو بند کرنے کے احکامات بھی جاری ہو رہے تھے، جس کے بعد شیخ حماسی کو باقاعدہ مذمتی پیغام جاری کرنا پڑا اور قوم کے سامنے اصلیت رکھ دی گئی۔
جس کی اپنی کارکردگی یہ ہو کہ کالج کے معصوم طلبہ کو اپنے مفادات کے لیے آگ میں جھلس دے، مدرسہ اور مسجد کو بمباری کا نشانہ بنائے، شادیوں کے موقع پر بھرپور وحشت کرے، غیروں کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کا قتل عام کرے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ اس مقدس تحریک پر سوال اٹھائے؟ بجا طور پر یہ ننگے ملت، ننگے دین و ننگے وطن اور غدارانہ قوم اپنی بوکھلاہٹ چھپا رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مگر بہرحال اب حقیقت چھپ نہیں سکتی، اب ہوگا وہی جو منظور خدا ہو، اور کوئی چاہے یا نہ چاہے قوم کی تمنا اسلامی نظام کے قیام کی صورت میں پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔